اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ARY QTV کے اس پلیٹ فارم پر ماہ ربیع النور کی پرکیف ساعتوں میں پیش کیا جا رہا ہے خصوصی مقابلہ حسن تقریر بعنوان دہن میں زباں تمہارے لیے۔ آج اس حوالے سے آج اس سلسلے کی چھٹی قسط یعنی کہ 6th کوالیفائنگ راؤنڈ آپ ملاحظہ کریں گے، اور حسب معمول ملک پاکستان کے مختلف اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے طلباء اپنی تقریری صلاحیتوں کا اظہار کریں گے، تو دوسری طرف صاحبان علم و دانش بحیثیت منصفین ہماری رہنمائی کریں گے، اور ہمارے بچوں کی مزید گرومنگ کے حوالے سے وہ اپنے ایکسپرٹ اپینین سے اور اپنی ویلیویبل ایڈوائسز سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ آج کی اس 6th ایپیسوڈ کے اندر جو موضوع ہے وہ ہے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ بہت زبردست موضوع ہے، اور یقیناً بہت خوبصورت باتیں آقا کریم علیہ السلام کے خلق کے حوالے سے بھی اور آپ کی خلق کے حوالے سے بھی آپ ملاحظہ کریں گے ہمارے ان ہونہار طلباء سے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں اپنے ججز کا تعارف، اور یقیناً بار بار ہم ہر ایپیسوڈ میں اپنے منصفین حضرات کا تعارف آپ سے کراتے ہیں، بخوبی واقف ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ادریس غازی صاحب، سر جزاک اللہ خیر مقدم ہے آپ کا۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں رضوان زیدی صاحب، سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، جزاک اللہ سو نائس آف یو۔ آشکار داور صاحب آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں۔ آپ تمام تینوں صاحبان علم و دانش کو میں ایک بار پھر ویلکم کرتا ہوں، اور آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ میں مقابلے کی جانب بڑھوں۔ آج کے اس 6th سیزن میں جو موضوع آپ نے ملاحظہ کیا، اس حوالے سے تینوں کنٹسٹنٹس آ کر اپنی تقریر کریں گے، اور جو ان تینوں میں سب سے بہترین مقرر ثابت ہوا وہ کوالیفائی کرے گا سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے۔ اس کے لیے ان تینوں کو بیسٹ آف لک۔ سب سے پہلے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اویس علی کو، جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی جامعہ کراچی سے ہے، کہ تشریف لائیں اور موضوع کے حوالے سے اپنی تقریر کا باقاعدہ آغاز کریں۔ خدائے بزرگوں برتر کے آگے محو فریاد ہے کہ اے پروردگار اپنے بندوں کو لگام ڈال، یا حضرت اسرافیل کو حکم دے کہ سور پھونکے۔ خدا کی یہ زمین خلق خدا پہ تنگ ہو چلی، ہر سو جہالت رقصہ ہے کہ سرزمین عرب بنت حوا کا زندہ جسم اپنے سینے میں سمیٹتے سمیٹتے تھک چکی، اور اہل علم اپنی زباں پہ کف لگائے کسی معجزے کے انتظار میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب بھی کردگار کے نام لیوا نہ آئے تو قیامت ان انسانیت سے آری حیوانوں کا مقدر ٹھہرے گی، کہ اسی عصر رحمان کی صفت رحمانی جوش میں آئی، اتر کر ہرا سے سو ایک قوم آیا، اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا، کہ جس کے خلق کو حق نے عظیم کہا، جس کی خلق کو حق نے جمیل کیا، کہ جس کے خلق کو حق نے جمیل کیا، کہ آپ کے ہدایت کے نور سے عرب و عجم روشناس ہوئے، اور دست و گریباں ہوئے لوگوں نے آپ کے در فیض سے دستگیری سیکھی، کہ جس نے بنت حوا کو زندہ درگور کرنے والوں کو بنت حوا کی عفت و عظمت کا باب پڑھایا، کہ جس نے انسانوں کو عالمی بھائی چارگی کا درس دیتے ہوئے اخوت کا وہ بیج بویا، کہ جس کے ثمرات سے آج بھی حضرت انسان فیضیاب ہو رہا ہے، کہ آپ نے بنی نوح انسان میں شعور پھونکا، انسانیت کو حیات بخشی، کہ آپ نے معیشت، معاشرت اور سیاست کا وہ خزینہ بخشا جو رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے کافی ٹھہرا، تو عرش و فرش، حشر و بشر، جن و انس سبھی پکار اٹھے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جاں تمہارے لیے، بدن میں جاں تمہارے لیے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، جامعہ کراچی سے آئے ہوئے ہمارے اس مہمان اسپیکر جن کا نام اویس علی ہے، آپ ان کی تقریر ملاحظہ کر رہے تھے، اور یقیناً ایکسپرٹ اپینین اور حتمی رائے تو ہمارے ججز صاحبان کی، ہمارے منصفین حضرات کی ہوگی کہ آیا کہ ان کو یہ تقریر کیسی لگی۔ دوسرے کنٹسٹنٹ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، محمد اکرمہ، جن کا تعلق جامعۃ الحسنین سے ہے۔ ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ حیات بے مسرت کی ناکام
انسانیت خدائے لمحے ازل سے اپنے حال پر رحم کی بھیک مانگ رہی ہے صدر علی وقار، کہ انسانیت و اخلاق کی چٹانیں، برف کی نرماہٹ، روئی کی سرد ارد اوڑے ہوئے حیات بے مصرف کی زدہ انسانیت خدائے لم یزل کے حضور سے اپنے حالت پر رحم کی بھیک مانگ رہی ہے صدر علی وقار، کہ انسانیت و اخلاق کی چٹانیں، برف کی نرماہٹ، روئی کی سرد ارد میں چھپی روپوش ہوئی تھی۔ چلے بیٹا کوئی بات نہیں، بیٹھیں تشریف رکھیں۔ جی ناظرین کرام، ایسا ہوتا ہے یقیناً جب آپ کو انیشلی ایسے پلیٹ فارمز ملتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ARYQTV ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، اور بچوں کے دماغ میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، اور نروسنس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت اچھی تقریر جس کی آپ نے بہترین تیاری کی ہوتی ہے اور یقیناً کئی لوگوں کو آپ سنا کر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اصل پلیٹ فارم آتا ہے اور جہاں پر آپ کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے انیشلی ابتدائی مراحل میں۔ تو ہم بیسٹ آف لک کہتے ہیں ان کو، اور امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب آپ تقریر کریں گے تو آپ نے بہترین انداز میں تیاری کر کے آنی ہے، اور یاد رکھیں کہ ہر فیلور جو ہے یہ ایک اسٹیپ فارورڈ ہوتا ہے آپ کی سکسیس کی طرف۔ تو وی شوڈ نیور بی ڈس اپوائنٹڈ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے انشاءاللہ آگے چل کر آپ اچھے انداز میں تقریر کریں گے، اور تمام سامعین ناظرین کو آپ انشاءاللہ متاثر بھی کریں گے۔ اگلے کنٹسٹنٹ عبد الرحمن جن کا تعلق جامعۃ الرشید سے ہے، میں ان کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صدر علی وقار، موضوع کے دو حصے ہیں، ایک حضور کے خلق عظیم کے حوالے سے اور دوسرا حضور کی خلقت طیبہ کے بارے میں۔ اگر پہلے حصے پر بات کریں تو حضور کے خلق عظیم کی گواہی حرب فجار کا میدان دیتا ہے، حلف فضول کا مکان دیتا ہے، اور حجر اسود نصب کرتا ہر انسان دیتا ہے۔ حضور کے خلق عظیم کی گواہی ابو طالب کو بحیرہ راہب کا مشورہ دیتا ہے، شام سے واپسی پہ اماں خدیجہ کا غلام میسرہ دیتا ہے۔ حضور کے خلق عظیم کی گواہی اعلانیہ دعوت پر ابو لہب کا بیان دیتا ہے، ہرقل کے دربار میں ابو سفیان دیتا ہے، ابو ذر غفاری کے قبول اسلام کا اعلان دیتا ہے۔ حضور کے خلق عظیم کی گواہی سراقہ بن مالک پر آپ کا احسان دیتا ہے، صدیوں سے متحارب اوس و خزرج کا باہمی امن و امان دیتا ہے، مہاجرین و انصار میں مؤاخات کا رشتہ ایمان دیتا ہے، حدیبیہ میں ابو جندل کی واپسی کے ذریعے ایفائے عہد و پیمان دیتا ہے، فتح مکہ کے موقع پر لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان دیتا ہے۔ جی ہاں جناب والا، حضور کے خلق عظیم کی گواہی خود رب کا قرآن دیتا ہے کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری یہ گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، سیرت ہے تیری جوہر آئینہ تہذیب، روشن تیرے جلووں سے جہاں دل و دیدہ، روشن تیرے جلووں سے جہاں دل و دیدہ۔ جناب والا، اگر موضوع کے دوسرے حصے پر آپ کی خلقت طیبہ کے بارے میں بات کریں تو سیدہ آمنہ آپ کی ولادت انور کا منظر بیان کرتی ہیں، جناب سویبہ خوشیوں کا پرزور اعلان کرتی ہیں، حدیث ام معبد آپ کے حلیہ مبارکہ کی تفسیر ہے، حضرت ابو ہریرہ کا قول آپ کے جسم اطہر کی تقریر ہے، حضرت ابو ہریرہ کا قول آپ کے جسم اطہر کی تقریر ہے، آپ کا معطر پسینہ حضرت ام سلیم کا خزانہ ہے، آپ کی گندمی رنگت حضرت کعب بن مالک کا فرمانہ ہے، حضرت انس آپ کے جسد کو دیباج و حریر پر فوقیت دیتے ہیں، جابر بن سمرہ آپ کے چہرے کی ملاحت کو قمر کی تنویر پر فوقیت دیتے ہیں، سیدنا علی آپ کے شمائل بیان کرتے ہیں، تو خلق جمیل کی اصل تفسیر سیدنا حسان کرتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جامعۃ الرشید سے ایک اور مہمان اسپیکر اپنی بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ اور بہت پر اثر تقریر آپ سب ناظرین ملاحظہ کر رہے تھے، اور یہ تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ تھے
آج کا موضوع یقیناً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خلق کے حوالے سے بھی تھا اور آپ کی خلق کے حوالے سے بھی بہترین تقاریر ہوئیں، اور جانیں گے حتمی رائے یقیناً ہمارے معزز ججز حضرات کی ہوگی. سر اسٹارٹنگ فرام آشکار داور صاحب کیا فرمائیے گا سر؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے، خلق کے حوالے سے بات الحمدللہ. اور جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، قرآن مجید پورا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ پر مشتمل ہے، اور خلق کی تو خیر کیا ہی بات ہے. تو سورہ حجرات مجھے یاد آ رہی ہے کہ رب کریم بھی اپنے بندوں کو اخلاقیات سکھا رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے پاس جب جاؤ تو اتنی اونچی آواز میں بات نہ کرنا جیسے تم آپس میں کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں تو پتہ بھی نہ چلے. تمہیں پتہ لا علم رہو گے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو یہ ہے اخلاقیات. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی چیز بتائی اپنے امتیوں کو پہلے خود عمل کر کے بتایا. ایک مختصر سا واقعہ، ایک ماں آتی ہے بچوں کو لے کے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا بہت کھاتا ہے، اس کو نصیحت کرے. فرمایا 2 دن بعد آنا. 2 دن بعد آئی تو کہا بیٹے میٹھا نہ کھانا. انہوں نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ پہلے بھی فرما سکتے تھے. فرمایا میٹھا شوق سے کھاتا تھا، پہلے میں خود کو روکا پھر نصیحت کی ہے. بھائی کیا کہنے سر، یہ ہے اخلاق. یہ نہیں کہ میں یہاں مبلغ ہوں اور باہر جا کے میں اداکار اور فنکار بن جاتا ہوں. تو بہرحال اداکار فنکار یہ میں خدا سے کسی تذلیل نہیں کر رہا، مطلب یہ کہنا ہے کہ اپنی ذات سے نفی کر رہا ہوں میں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. بہرحال مقابلہ اچھا تھا لیکن ہمارے کنٹیسٹنٹ ہمارے تھوڑا سا اصل وہی بات وہی ہے کہ میں نے کہا دیکھو اپنے پیچھے جو آپ کے لکھنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں آسان الفاظ میں لکھایا کریں. اتنے مشکل الفاظ آپ بچوں کو، تاکہ اگر آپ بھولے بھی تو کچھ نہ کچھ تو آپ آگے بڑھ سکیں. آپ کو پتہ ہے تقریر وہی اچھی جس کی ڈیلیوری اچھی ہے اور جو ناظرین کی حاضرین کی سمجھ میں آئے. مشکل الفاظ ہم بھی لغت کھول کے بیٹھ جائیں فارسی میں کمنٹس دینا شروع دوں آپ کے اوپر سے گزر جائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن تھوڑا سا احتیاط کریں لکھوانے میں. مواد کے حوالے سے کوشش کریں کہ ایسا ہو کہ لوگ اٹریکٹ کر لیں اس کو. ٹھیک ہے، اٹریکٹ کریں گے، عمل کریں گے اس کی جزا بھی ملے گی. سر ادائیگی مواد رضوان زیدی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بالکل. میں پہلے اکرمہ بیٹا بالکل بھی پریشان مت ہونا. یقیناً تم جو آڈیشن یہاں سارے ہوئے تھے ان میں سے منتخب ہو کر یہاں آئے تھے، بالکل اچھی تقریر کر کے کسی بنیاد پر سلیکٹ ہوئے تھے جب ہی اس مقام تک پہنچے تھے. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ ڈومیسٹک میں وہ سینچریاں بنا رہا ہوتا ہے، وہ قومی ٹیم میں آتا ہے ڈک پر آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کی سلیکشن غلط ہے. بالکل ٹھیک. تو اس سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، زندگی پڑھیے اسی طرح آگے بڑھو. اچھا اویس، آپ سے میری گزارش یہ کہ بیٹا یہ ایک فن ہے نا، جس طرح مباحثہ ہے، منظر نگاری ہے اور تقریر ہے. تو جب آپ اگر تقریری مقابلے میں ڈیکلیمیشن بولیں گے، جو منظر نگاری بولیں گے، تو پھر آپ ٹیکنیکلی ویسی اس دوڑ سے ذرا سے الگ ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے. تو اس چیز کا ذرا خیال رکھیں. اور ہم بچوں کو آسان سمجھانے کے لیے کہ ڈیکلیمیشن جو ہے، جب ہم واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں تو وہ ڈیکلیمیشن کے بنیادی اصول کو بیان کرتا ہے، اور جب ہم سیرت پاک کا احاطہ کرتے ہیں تو یہ اسپیچ میں، تقریر کے اس میں ضابطے میں زیادہ بہتر انداز سے بیان کیا جاتا ہے. تو اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ قورمہ بنانے جا رہے ہیں اور آپ اگر مطلب اس میں کسی اور کی ریسیپی دے دیں، جو ہے آپ کسی اور کے ڈال دیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں کہیں گے نہیں آپ یہ قورمے کی ریسیپی نہیں ہے. اس وجہ سے. اور عبد الرحمن آپ کو یہ ذرا سا ایج رہا کہ دونوں نسبتاً اس طرح آپ کو ٹف ٹائم نہیں دے سکے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن بہرحال ابھی آگے پروگرام پڑے ہوئے ہیں. اور وہی میں بات کروں گا کہ مشکل الفاظ جو ہے آپ کی تقریر کو یعنی کہ حسن دوبالا نہیں کرتے. روزمرہ کی جو بول چال ہے، ابھی آپ عمر کے جس حصے میں جو روزمرہ کی بول چال ہے، انہی الفاظ کو اچھے انداز سے ڈیلیور کریں. آپ اپنی تقاریر کو تیار کیا کیجیے. جناب ادریس صاحب کیا فرمائیے گا؟ دو بنیادی چیزیں جن کی طرف ہمارے معزز جج صاحبان نے اشارہ کیا کہ مشکل الفاظ والی تقریر لکھ کے لائیں گے تو آپ کو یاد نہیں رہے گا، ٹھیک، بھول جائیں گے. اور اس کی بھولنے کی ایک اور وجہ بھی ہے. دوسری وجہ یہ کہ آپ کی مشق زیادہ نہیں تھی، آپ نے ریہرسل اتنی نہیں کی، پریکٹس اتنی نہیں کی جتنی کرنی چاہیے. کچھ پروگرامز ابھی پیچھے آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت ہی چھوٹے بچے تھے لیکن انہوں نے اتنے ادق، مشکل اور جو روزمرہ میں استعمال نہیں ہوتے ایسے الفاظ وہ لے کر آئے، لیکن وہ پریکٹس کر کے آئے، روانی اس کی ایسی جیسے ریل گاڑی چل رہی ہے، بالکل ایسے ہی. تو اس کی مشق ہے، مطلب پریکٹس سے زیادہ ہے. لیکن میں ایک بنیادی بات یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ ظاہر کی تیاری کرتے ہیں، آپ نے ٹیچر نے، والدین نے، جس نے بھی آپ کو تقریر لکھ کے دی، کوئی لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا
تو پوچھے ضرور پوچھ لیں کہ یہ لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہے. معنی مفہوم پتہ ہونے چاہیے. مجھے جب میں کوئی چیز بول رہا ہوں تو مجھے خود تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ بس بنیادی چیزیں. باقی مقررین تو ہمارے حساب سے تو تینوں ہی برابر تھے ماشاءاللہ, لیکن کچھ غلطی وجہ سے کچھ لوگوں کے نمبر کٹ گئے. ٹھیک ہے, تو ظاہر اس وجہ سے ایک کوالیفائی کر گئے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کے بعد یہ سیمی فائنل میں جا رہے ہیں, ٹھیک, تو ان کو زیادہ تیاری کرنی پڑے گی. جو بھی سلیکٹ ہوتا ہے زیادہ تیاری کرنی پڑے گی کہ وہ آگے ٹف مقابلہ ہوگا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ پروگرام. اور ایک یہ سوئے قوم ایک لفظ ہے. سو کا مطلب ہے ڈائریکشن, جی, تو وہ سوئے قوم کہہ دیا گیا, وہ غلط تھا. اور دوسرا لفظ تھا بنی نوع انسان. اور بشر لفظ نہیں ہے, بشر ہے. بشر ہے, شین پر بھی زبر ہے. بالکل ٹھیک, شین پہ بھی زبر آئے گا, بے پہ زبر, تو بشر ہے. اور وہ نشر کہ شاید انہوں نے اس طرح کا کوئی قافیہ باندھا تھا, لیکن لفظ بشر جو ہے وہ شین کے ساتھ, شین کے اوپر زبر کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ سر, سو نائس آف یو. یقیناً بہت ویلیویبل ایڈوائسز ہیں اور بہت ہی ایکسپرٹ اپینینس ہیں ہمارے تمام معزز منصفین حضرات کے, اور یقیناً ہم یہ بچے سیکھ رہے ہیں, یہ نوجوان سیکھ رہے ہیں, اور انہی ایڈوائسز کو سامنے رکھ کر, انہی تمام چیزوں کو, اجزائے ترکیبی کو ملحوظ رکھ کر انہوں نے اگر اپنی تیاری کرنی ہے آگے بڑھتے چلے جائیں گے, اور بہترین انداز میں انشاءاللہ بہت پر اثر تقاریر انشاءاللہ آگے چل کر کریں گے. اور یہ وقت ہوا ہے ناظرین اناؤنس کرنے کا اس خوش نصیب کا نام جس نے آج کے اس مقابلے کو جیت کر سیمی فائنل کے لیے رسائی حاصل کی ہے. جی ناظرین اکرام, آج کے اس 6th ایپیسوڈ میں 6th کوالیفائنگ راؤنڈ میں جس پارٹیسپینٹ نے, جس کنٹسٹنٹ نے آج کا مقابلہ جیتا ہے, ان کا نام ہے عبد الرحمن, جن کا تعلق جامعۃ الرشید سے ہے. بیٹا آپ کو بہت مبارکباد دیتے ہیں اور بیسٹ آف لک فور دی سیمی فائنل اینڈ انشاءاللہ ہوپ فلی دین فائنل. اور تمام ہمارے ناظرین کی طرف سے, ججز حضرات کی طرف سے آپ کو بہت مبارک. آپ اور بہتر تیاری کے ساتھ انشاءاللہ سیمی فائنل میں اپنی تقریر کا مظاہرہ پیش کریں. اور آپ دونوں کو بھی ہم ہمت نہیں ہارنی, جیسے کہ ہمارے معزز منصفین نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اور ہمت کے ساتھ, تیاری کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. اور میں چاہوں گا, گزارش کروں گا ادریس غازی صاحب سے کہ سر آپ تشریف لائیں اور اپنے دستے مبارک سے, جو ہماری روایت ہے کہ ہم ایلیمینیٹ ہونے والے جو ہمارے کنٹسٹنٹس ہیں ان کو بھی ہم سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن ARYQTV کی طرف سے پیش کرتے ہیں, اور فوڈ بستی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز بھی ان کو دیے جاتے ہیں. تو آپ دونوں تشریف لائیں. سر میں چاہوں گا اپنے دستے مبارک سے ان کو آپ سرٹیفکیٹس دیں. جی ناظرین کرام, میں جاتے جاتے آپ سے رخصت لینے سے پہلے جو آج کا موضوع تھا جس پر ہمارے تمام ہونہار طلباء نے تقاریر کی, اور یہ موضوع نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خلق کے حوالے سے بھی تھا اور آپ کی خلقت کے حوالے سے بھی, تمام ججز حضرات کا, منصفین حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سر جزاک اللہ, سو نائس آف یو. بہت اہم ہے آپ تمام کی رہنمائی اور نصیحتیں ان بچوں کے لیے. ناظرین جاتے جاتے ان اشعار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس ٹاپک کے حوالے سے چند اشعار پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت لے رہا ہوں, اور کل انشاءاللہ آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں, اگلے کوالیفائنگ راؤنڈ میں ملاقات ہوگی کہ گفتار لاجواب ہے, کردار بے نظیر, حامی ستم زدوں کا, یتیموں کا دستگیر, حلقہ بگوش اس کے ہیں, کیا شاہ کیا فقیر, انسان رہ سکے گا نا انسان کا اسیر, کیوں بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا, وہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا, ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل, اور تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.